علم اور یقین کی کمی، انسان کے اندر علم اور یقین کی کمی. کیونکہ اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، میں دنیا میں آیا کیوں ہوں، مجھے ایک دن موت آنی ہے، جب موت آئے گی تو موت کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، کس طرح کے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. اس کے بعد قبر میں ڈال دیا جائے گا، مجھے قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. کون سے فرشتے میرے پاس آئیں گے، مجھ سے کیا سوال کریں گے، پھر قبر سے جب ایک دن ہم اٹھائے جائیں گے، قیامت قائم ہوگی، میدان محشر میں ہم جائیں گے. میدان محشر میں میں جب جاؤں گا تو میں کس حال میں جا رہا ہوں گا، وہاں پہ پہنچوں گا تو کیا حال ہوگا، وہاں پہنچ کے مجھ سے کیا سوال کیے جائیں گے، اور وہاں ان سوالوں میں کامیاب ہونے کے لیے مجھے کیا اعمال کرنے ہیں. تو یہ سب کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے کہ جب اب فیصلہ ہو جائے گا تو یا جنت ہے اور یا جہنم ہے. جنت کے اندر میں جاؤں گا تو جنت میں مجھے کیا کچھ ملے گا، جہنم میں ڈال دیا گیا تو جہنم کے اندر کس قسم کے عذاب ہیں اور کس بات پہ جہنم میں عذاب ہوں گے. اس سب چیزوں کا تعلق کیا ہے، علم سے ہے. اب ساری زندگی انسان نے جو ہے وہ دنیاوی کتابیں پڑھی ہوں اور اس نے ماسٹر ڈگری بھی کر لی، پی ایچ ڈی بھی کر لی، ڈبل پی ایچ ڈی بھی کر لی، اور اس نے نہ قرآن پڑھا، نہ قرآن کو سمجھا، نہ احادیث پڑھی، نہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا، نہ اس چیز کا پتہ کہ میں کیوں آیا ہوں، نہ اس چیز کا پتہ کہ میں نے آگے جا کے کیا کیا جواب دینے ہیں. اس کی کوئی پریپریشن ہی نہیں ہے، اور پریپریشن سے پہلے بھی اس کو علم ہی نہیں ہے. جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا ایک چیز کا تو وہ تیاری کیسے کرے گا. اگر کسی اسٹوڈنٹ نے ایگزام دینا ہے تو ایگزام دینے کے لیے بھی پہلے اس کو علم تو ہونا چاہیے کہ میرا کس چیز کا ایگزام ہوگا، اور وہ کریکولم کیا ہے کہ جس سے میرا ایگزام لیا جائے گا. اگر میرا میتھمیٹکس کا ایگزام ہے تو میتھمیٹکس میں سے وہ کیا کیا چیزیں آئیں گی، مجھے وہ کیا کانٹینٹس ہیں، وہ کیا چیپٹرز ہیں جو مجھے پریپیئر کر کے جانے ہیں جو ایگزامز میں آئیں گے. اگر علم ہی نہیں ہے اس چیز کا تو پریپریشن کیسے ہوگی. تو علم بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اس چیز کا علم تو ہو کہ ہم آئے کیوں ہیں. جب تک ہم علم نہیں حاصل کریں گے ہمارے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ آ ہی نہیں سکتا. کیونکہ یہ جتنی بھی باتیں میں نے کی، مقصد زندگی دنیا، قبر یا برزخ کی آپ زندگی کہہ رہے ہیں کہ قبر اور پھر میدان محشر اور پھر آخرت، ساری اس سب چیزوں کا تعلق علم سے ہے. جب علم انسان سیکھتا ہے تو پھر انسان کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے کہ نہیں مجھے اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے. کیونکہ اس کو پھر یہ یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے، علم کے پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیے تو میں ناکام ہو جاؤں گا، اور میں ناکام ہو گیا تو میرا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم. تو پھر اس علم کی بنیاد کے اوپر وہ کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ مجھے کن چیزوں سے بچنا ہے. اور پھر دوسری چیز کیا ہے، یقین. یقین اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک علم نہیں ہے. علم ہوگا تو کچھ یقین ہوگا نا. اگر آپ کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا کیا ہونا ہے تو آپ یقین کیسے کریں گے، کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کچھ. مطلب ہم ریسنٹلی ایک ڈسکشن کر رہے تھے تو وہ بات جب ڈسکس ہوئی کہ کسی کو بتایا کہ قبر میں جب انسان ڈالا جائے گا تو اس کے پاس 2 فرشتے آئیں گے، منکر نکیر. تو جس کو بتایا گیا وہ حیرانگی سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے منکر نکیر، یہ 2 فرشتے کیا ہوتے ہیں. ہمیں چونکہ پتہ ہوتا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر کے اندر کیا ہوگا. تو کیا ہے، جب علم ہی نہیں ہے آپ کو کہ قبر میں آپ نے جواب دینا ہے، 3 سوال ہوں گے، 2 فرشتے آئیں گے آپ کے پاس، آپ کی کیا پریپریشن ہے. تو جس کو علم ہی نہیں ہے وہ تیاری کیا کرے گا، اس کو یقین کیسے آئے گا. تو علم اس چیز کا کہ ہمیں اللہ کے بارے میں علم ہونا، اپنے مقصد کے بارے میں علم ہونا، آخرت کے بارے میں علم ہونا. جب یہ علم آئے گا تو پھر انسان اگلے سٹیپ کے لیے پریپیئر ہوتا ہے کہ مجھے یقین بھی کرنا ہے. اور ایمان اور یقین دونوں علم کے بغیر مضبوط ہو نہیں سکتے، ان میں پختگی نہیں آ سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں ہی ان دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا. اور وہ کیا ذکر کیا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب کا تذکرہ کیا اور پھر ایمان کا تذکرہ کیا کہ ان کا ایمان ہے کہ غیب پہ ایمان ہے، ان کا اللہ پہ ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پہ ایمان ہے، جنت پر ایمان ہے، جہنم پر ایمان ہے، میدان محشر پر ایمان ہے. یہ سب کیا ہے، غیب سے متعلق ہے، چیز جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے.
تو لوگ ان لوگوں کا ذکر ہے جو جن کا ایمان غیب پر ہوتا ہے. اور پھر اگلا اسی آیت میں، اسی آگے جا کے اگلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پہلے ایمان کا ذکر کیا اور فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. تو یقین ہونا بہت ضروری ہے. اگر علم ہے اور یقین نہیں ہے تو تب بھی انسان اللہ کی نافرمانی سے نہیں روکتا. اور علم ہے تو یقین کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان جانتا ہے تو اس کے اندر ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اس چیز کے اوپر عمل بھی کرنا ہے اور اس چیز کا یقین بھی رکھنا ہے. تو علم اور یقین یہ اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. جب یہ کمی ہوتی ہے تو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. اسی لیے اگر دیکھیں تو صحابہ جو تھے ان کے اندر آخرت کا یقین بڑا مضبوط ہو گیا تھا. پہلی سٹیج کیا تھی؟ علم حاصل کیا انہوں نے. دوسری سٹیج کیا تھی؟ یقین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شروع میں جو بھی آیات، جو بھی قرآن کی وحی آتی تھی، جو وحی آتی اور قرآن کی آیات ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علم دیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ اچھا یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. اچھا اس علم کی بنیاد پہ کیا کہ اس علم کا تذکرہ اتنا زیادہ ہوتا تھا اور اتنا بار بار اس چیز کو ڈسکس کیا جاتا تھا کہ وہ علم جو تھا پھر یقین کی شکل میں ہو گیا. اسی لیے پھر دیکھا جائے تو علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے جنت اور جہنم میری آنکھوں کے سامنے لا دی جائے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ بغیر دیکھے ہی میرا ایمان ان کے اوپر اتنا مضبوط ہے. تو کیا ہے کہ وہ یقین کی کیفیت انسان کی پھر بہت ڈیپ اور سٹرونگ اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان اس علم کو بار بار پڑھتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے، تو انسان کا یقین بڑھتا ہے. اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں منکر نکیر کا تذکرہ کیا کہ قبر میں جب تم لوگ ڈالے جاؤ گے تو تمہارے پاس منکر نکیر آئیں گے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری کیفیت ایسے ہی ہوگی جیسے ابھی ہے؟ یعنی جو ہماری سینسز ہیں ہم اسی طریقے سے ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہاں عمر، تم لوگوں کی کیفیت ایسے ہی ہوگی جیسے ابھی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا عرض کی کہ اللہ کے رسول پھر میں ان کو سنبھال لوں گا. یعنی کہ ابھی جو میری کیفیت ہے تو ظاہر ہے جو علم اور یقین کی کیفیت ہے، جو ایمان کی کیفیت ہے، اور وہ جو سوال کرے گا تو میں اس کے لیے تیار ہوں، میں سنبھال لوں گا. تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ علم اور یقین یہ دونوں جب مضبوط ہوتے ہیں تو پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ انسان اللہ کی اطاعت میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. تو علم اور یقین کی کمی بھی جب انسان میں ہوتی ہے تو تب بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے.